وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ سورہ ضحیٰ کی تفسیر کی ابتدا گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے لے کر اخیر تک جو صورتیں بیان کی ہیں اس کا ٹاپک اور مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، جو خصوصیات سے نوازا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ گویا یہاں پر حضور کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر کے کی ہے، اور اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اس ذات کی عظمت کو بیان کر کے کیا ہے جس پر قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ یہ ایک تعلق ہے آگے سے اور پیچھے سے۔ سورہ ضحیٰ کے بعد اور اسی طرح ہر سورت کے اینڈ میں ایک سنت ذکر کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا۔ یعنی ہر سورت کے اینڈ میں جب آدمی تلاوت کر رہا ہو تو سورہ ضحیٰ کے اینڈ میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ نئی سورت شروع ہو رہی ہے، پھر سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر اس کے بعد سورت شروع ہو رہی ہے، پھر سے یہ پڑھے۔ یہ ایک سنت ہے۔ اب سورہ ضحیٰ کا مضمون کیا چل رہا تھا؟ جیسے کہ بتایا گیا گزشتہ مجلس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی، تو لوگوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی نہ بھیجنے کے پیچھے حکمتیں اور مصلحتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر جب وحی نازل ہوئی ایک مدت کے بعد تو حضور کو دلاسا دیا گیا، تسلی دی گئی۔ والضحیٰ، قسم ہے اس روشنی کی جو صبح سویرے ہوتی ہے، یعنی چاش کے وقت کی روشنی مراد ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ہر چیز پر چھا جائے، یعنی وہ وقت آ جائے رات کے اندر کہ جب بالکل بھی حرکت باہر نہ ہو۔ گویا دن کے دو وقت ایسے ہیں کہ ایک میں آدمی کے موٹیو اور اس کے ارادے بالکل پرجوش ہوتے ہیں دن کی ابتدا، اور رات کے اندر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ لمحہ اگر آدمی اکیلے تنہا بیٹھا رہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اشاروں میں رب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اشاروں میں یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اس طرح اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ کوئی دوست اس طرح تسلی دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور ہر آگے آنے والی حالت پچھلی حالت سے بہتر ہوگی۔ ڈے بائی ڈے آپ کو ترقی نصیب ہوگی۔
جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا فتوحات کے دروازے کھلتے جائیں گے، ہر آنے والا دن گزشتہ کل سے بہتر ہونے والا ہے۔ تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ صورت کو ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور فٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو سن کر اگر اس پر غور کریں، دیکھو تفسیر اور قرآن کریم کو سمجھنے کا فائدہ کہ جب اس پر آدمی غور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور ہر پریشان حال آدمی کے لیے اس کے اندر تسلی کا سامان ہے۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور بہت جلد آپ کا رب آپ کو دے گا، نوازے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے۔ آپ کو بھی بہت جلد آپ کا رب دے گا اور آپ خوش ہو جاؤ گے۔ دینے کے لیے تو یہاں پر بٹھایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی دیا اور مخالفین کو دکھایا کہ جو میرا محبوب ہوتا ہے میں اسے کامیاب کر کے رہتا ہوں، اور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نوازے گی ہی نوازے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جنرل بات کہی کہ میں آپ کو دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات کا ذکر کیا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیے تھے، اور ان خاص انعامات کو بیان کرنے کے بعد 3 خاص انعامات کو ذکر کیا، اور ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے کہ ان انعام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں سے تفسیر باقی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، تو حضور خود یتیم ہیں، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، اس کے 2 سال کی گزرنے کے بعد دادا کا انتقال، یعنی سرپرستی دادا کے حوالے تھی عبد المطلب، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا جب حضور کی عمر 8 سال کی تھی، اور پھر خواجہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی سرپرستی میں حضور جوانی کے عالم میں پروان چڑھتے رہے، اور حضور کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی تھی، ایک اٹریکشن ڈال دیا تھا، ایک محبت ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے اگرچہ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، لیکن جن کی بھی پرورش میں حضور آتے وہ ان سے بے انتہا اور بے پناہ محبت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتا۔ تو خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اسی طرح کی کہ باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ایک پروٹیکٹر اور گارڈین کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے کہ اے موسیٰ، ایک وقت تھا میں نے اپنی محبت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کہ تجھ پر میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی، یعنی جب لوگ تمہیں دیکھتے تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اور آپ کی خوبصورتی کی طرف وہ لپکے جاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہوئی بچپن کے زمانے میں۔ خود دشمن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نرالے انداز، انوکھے انداز بتاتا ہے، دکھاتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرنا چاہے، دنیا بھر کے لوگ اگر مل جائیں تو اس کا بال بھی وہاں کا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہے تو تمام امت اگر ایک طرف ہو جائے اس آدمی کو بچانے پر، تب بھی اس کو بچا نہیں سکتے۔ تمام تر کنٹرول، مین پاور پلانٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے اور محبت والے انداز میں حضور سے فرما رہے ہیں کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، یعنی وہی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کے نتیجے میں آپ کے سر پر اگرچہ باپ کا سایہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے آپ کی بہترین پرورش کی اور اس بات کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا۔
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات سے دوچار کیا گیا ہے، دنیا میں کسی بھی آدمی کو اتنے حالات سے نہیں گزارا گیا اور نہ کبھی گزارا جائے گا۔ سید الکونین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ سر پر باپ کا سایہ نہیں، ماں کا بھی بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی حضور نے اپنی محبوبہ بیوی کو دفن کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے چل کر اپنی اولاد کو بھی حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بیٹیوں کو بھی دفن کیا۔ تو اتنے زیادہ حالات، زندگی بھر کے تمام تر انسان قیامت کے دن تک جتنے بھی آنے والے ہیں سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی کا سامان حاصل کر سکتا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، یہ تو ہم نے آپ پر کتاب کو اتارا ہے اور اس کو ایک نور کا ذریعہ بنایا ہے، تو آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ یہ بات معلوم ہے لوگوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو کائنات کے حقائق کے اندر حضور نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد نبوت سے سرفراز کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میڈیٹیشن کے لیے غار میں جایا کرتے تھے، سیکلوژن اختیار کرتے تھے، علیحدہ رہتے تھے، مخلوق سے غور و فکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ یہ میڈیٹیشن آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو غریب پایا تو دولت مند کر دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جب نہیں ہوا تھا تو حضور کو انہوں نے اپنا مال لے کر بھیجا تھا تجارت کرنے کے لیے، تجارت کے اندر بڑا نفع ہوا تو یہاں پر مال پہنچایا، اور پھر بالآخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی کروایا۔ بہت دولت مند تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ان سے پیغام نکاح بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کسی کے بھی پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے حضور کو چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ گویا ہر احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں مختلف مرحلے کے اندر وجود میں آیا ہے۔ یتیماً فآویٰ، بچپنی کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد عائلاً فاغنیٰ، مالدار کر دیا۔ حضور کی شادی مشہور قول کے مطابق 25 سال کی عمر کے اندر ہوئی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو شریعت سے ناواقف پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، نبی بنایا، نبوت سے سرفراز کیا 40 سال کی عمر میں۔ تو زندگی کے مختلف مرحلوں کے اندر مختلف احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ مانگنے والے کو جھڑکی دیجیے، یعنی اس کو مت جھڑکیے، جو مانگنے آئے، سوال کرنے آئے، اس کو جھڑکی نہ دیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کے انعامات کو بیان کرتے رہیے لوگوں کے سامنے، قول سے بھی عمل سے بھی۔ اب ان آیات کی تشریح سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کو گنایا، اور ان 3 نعمتوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حکموں سے خطاب کیا، یعنی 3 حکم دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلی نعمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ عرب کے معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اس لیے جگہ جگہ ہم قرآن کریم میں یتیموں کے ساتھ اور حدیث کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر ترغیب کو پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے پوری طرح ایک باپ کی محبت ادا کی اور ایک باپ کی محبت کا کردار ادا کیا۔ تقاضا اس نعمت کا یہ ہے کہ آپ بھی یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور ان کے ساتھ دوسروں کو بھی حسن سلوک کی تعلیم دیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین دیا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن سلوک کرتے تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کیا اور ساتھ ساتھ میں ان کی اولاد کو بھی اپنایا اور ان کو باپ کا پیار دیا۔ آج کے زمانے میں بیواؤں سے نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو عام متن اولاد کو اچھے سے اپناتا نہیں ہے، اور اگر اپناتا ہے تو بھی رکھتا ہے ساتھ میں، اپنی اولاد جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر پاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، ہر طرح کی تعلیم فراہم کی۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، ہارڈنس، رونا نہیں آتا، آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے، میرے دل میں اپنے سختی پاتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، اور نرم دل والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کل کو قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ان دو انگلیوں کے ذریعے حضور نے اشارہ فرمایا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بہت زیادہ قریب ہوں گے، کفالت کرنے والا، ان پر خرچ کرنے والا، ان کی ذمہ داری اٹھانے والا، ان کا سرپرست بننے والا، گارڈین، پروٹیکٹر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے اور محبت کا برتاؤ کیا جائے، یہ بہترین گھر ہے مسلمانوں میں۔ اور بدترین گھر مسلمانوں میں وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو یتیم کو اگر سڑک پر بھی دیکھو، چلتا پھرتا دیکھو، اگرچہ اس پر تم خرچ نہ کرو، سر پر کم سے کم ہاتھ پھیر دیا کرو، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ دوسری نعمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ شرک اور کفر سے بالکل محفوظ تھے، نبوت سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر سے محفوظ رکھا تھا، حفاظت میں رکھا تھا، لیکن راہ حق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تھے، یعنی نبوت سے نوازے نہیں گئے تھے۔ کتاب اور شرعی احکام، لاز جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیے نہیں گئے تھے، چنانچہ آپ کو اپنی پیغمبری سے نوازا جس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت اور شرف نہیں ہو سکتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے۔ یعنی نبوت حاصل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جن تعلیمات سے آپ کو نوازا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح سے ان تعلیمات سے آراستہ کیجئے، ان کو سجائیے۔ یعنی نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی، یہ وحی کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر تمہیں بھی علم سے نوازا گیا ہے، تمہیں بھی کسی دولت سے نوازا گیا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم اسے خرچ کرو اور بخل سے کام نہ لو، سٹنجی نہ بنو، سٹنجینس۔ اگرچہ اس آیت میں اور بھی نعمتوں کے بیان کرنے کا حکم ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ تم پر کرے اس کو لوگوں میں بیان کرو، لیکن خاص طور پر جس نعمت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ قرآن اور شریعت کی تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس طرح اس آیت میں اس بات کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اشارہ ملتا ہے کہ حدیث حجت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو قرآن کو مانیں گے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا ذریعہ ہی حدیث ہے، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو وہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے حدیث کے ذریعے بیان کرو، تو اس میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ حدیث بھی حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کسی دینی اور دنیاوی نعمت سے نوازے تو تکبر کے طور پر نہیں لیکن شکریہ کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ تم اپنے بھائیوں میں سے معتبر لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا کرو، مثلا یہ کہا کرو کہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی الحمدللہ توفیق ملی، مجھے رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کی توفیق ملی۔ ہر ایک کو نہیں، کیا کہا؟ معتبر، تمہارے بھائیوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں ان سے یہ کہا کرو، یہ ذکر کرو اس کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو پھر تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ،
جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. کسی نے تم پر احسان کیا ہے، روایتوں میں آتا ہے، تو تم اس کا بدلہ دو. اگر تمہارے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، فائنینشیل پاور نہیں ہے، تو لوگوں کے مجمع میں اس کی تعریف بیان کر دیا کرو. یہ گویا اس کی شکر گزاری کا حق ادا ہو جائے گا. اس کے ذریعے اس کی شکر گزاری کا حق ادا ہو جائے گا. اسی طرح عملی طور پر یہ آخری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی، عملی طور پر بھی قولی طور پر بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اور عملی طور پر بھی ادا کرنا ہے کہ اس کا نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. حضرت مالک ابن نبلہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن پرانے کپڑوں کے اندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس مال ہے، تمہارے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں روایت بیان کرنے والے صحابی، ہر طرح کا مال ہے اللہ کے رسول، ہر طرح کا مال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے تو پھر اعتدال کے ساتھ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، درمیانی چال چلتے ہوئے ان نعمتوں کا اظہار بھی کرو. ہر نعمت کا شکر اس نعمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. مال کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے. بدن اور تندرستی کا شکر یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، محتاجوں کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اس طاقت کو صرف کیا جائے، یہ اس کا شکر ہے. علم کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اسے پھیلایا جائے، اسے تقسیم کیا جائے. تیسری نعمت یہ ہے کہ آپ غریب تھے اور ہم نے آپ کو دولت مند کر دیا. اس کا ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی، جیسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب وہ آئیں تو سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے بے حساب دولت حضور کے لیے نثار کر دی، قربان کر دی. تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہ سوال کرنے والے کو آپ جھڑکی نہ دیجیے، ان کو مت جھڑکیے، کچھ نہ کچھ دے دیا کیجیے، کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کم سے کم ایک بھلی بات کے ذریعے ان کو رخصت کر دیا کیجیے. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. ایک بھلی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم احسان جتلاؤ. بھلی بات، معاف کیجیے آج نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے. قول معروف، اگر نہیں ہے تو اس طرح معذرت کر دیجیے. اسی طرح ایک تو سوال کرنے والا پیسے کا سوالی ہوتا ہے، بعض لوگ علم کے سوالی ہوتے ہیں، مسئلہ دریافت کرنے آتے ہیں، تو اس میں علماء کے لیے رہنمائی ہے، اور جو مسئلہ جانتا ہو اس کے لیے رہنمائی ہے کہ اس کو مت جھڑکیے. سائل فلا تنہر، وہ لینے آیا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیجئے. طلبہ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے. وہ آگے چل کر امت کے رہنما بننے والے ہیں، آگے چل کر وہ قوم کے رہبر بنیں گے. تو اگر وہ سوال کرتے ہیں تو بڑی پیار و محبت سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. یہ تھے سورہ ضحیٰ کے اسباق، اور الحمدللہ آج سورہ ضحیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ مجلس سے سورہ انشراح کی تفسیر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت